نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک ہدیہ نہ عطا کر دوں؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار تھوڑی کرنا تھا، تو انہوں نے عرض کیا جی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اے عباس، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، نہ ہو سکے تو پورے سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ تو اتنی تلقین کے ساتھ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت دور کرنے یا کسی حاجت کے لیے پڑے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو حل فرما دیں گے اور اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ نمبر 2، اس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا اعلانیہ کیے ہوئے سبھی کے سبھی گناہ اللہ رب العزت اس صلاۃ التسبیح کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کا ثبوت تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعتیں، ان میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے 300 مرتبہ، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم حسب توفیق پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے کھڑے اس قوما کی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں چلے جانا ہے، اور حسب توفیق سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا ہے، جو درمیانی وقفہ جلسہ اسے کہتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر
دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پورا ہو جائے گا، اور اسی طرح باقی رکعتوں میں بھی 75 مرتبہ پورا کرتے ہوئے 300 مرتبہ اس کو 4 رکعتوں میں پورا کرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے پہلے جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 65 مرتبہ ہو گیا، اور پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے اور کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر بنا اللہ اکبر کیے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ تو یہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں طریقوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے طریقے میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں سورت کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ ہے، اور سجدے سے اٹھتے وقت دوسری رکعت کے لیے بیٹھ کر پورا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بہت آسان ہے، عام عوام الناس کے لیے وہی درست ہے، وہی اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہے تو اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شب برات اور لیلۃ القدر اور دیگر عبادت والی راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا بہت ہی بہترین عمل ہوگا، اور اس کو ان راتوں کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔